الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الشيطان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حاضر الإمام खुर्द बना अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सताइश और खातमुन नबिय्यीन व रसूल मिज़ाज रब्बी व उम्मी सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु अलैहि पर सलात व सलाम के बाद आज के खुतबे में हालात की मुनासबत से और मुस्लिम सोसाइटी के अंदर आज की तारीख को जिस हवाले से अहमियत दी जाती है, जुमा का दिन आज ही की तारीख में वाक़ होने से कहीं न कहीं ये खतीब की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मौजू को उठाएं। चाहते न चाहते हालात के रुख को देखते हुए एक खतीब की जिम्मेदारी बनती है कि शरई कायदे से इस मौजू की वजाहत तमाम नास के सामने पेश करें। हिंदी तकरीब के एतबार से ये महीना माह रबीउल अव्वल का महीना है। तारीखी तौर पर इसकी हैसियत जो मुसल्लम रही है वो ये कि इसमें तारीख़ इंसानी का अजीम तरीन इनकलाबी वाक़या पेश आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ आपकी हिजरत इसी माह के अंदर वाक़ हुई थी। ये इंसानी तारीख़ का इस कदर
عظیم اور انقلابی واقعہ تھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے اپنے دور خلافت میں جب اسلامی کیلنڈر بنانے کی بات کہی تو رائے متفقہ طور پر اس پر جم گئی کہ ہجرت کے واقعے کو کیلنڈر کی بنیاد بنایا جائے۔ یہ عظیم ترین ہجرت کا واقعہ اسی ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ یہ اس مہینے کی سب سے عظیم حیثیت ہے۔ اس ماہ کی ایک دوسری شناخت جو ہمیں قدیم مصادر کے اندر دکھائی دیتی ہے اور جو شناخت متفق علیہ ہے، جس میں کسی فرد بشر کا کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ کہ اسی ماہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فدا ابی و امی ان کا سالہ انتقال پیش آیا تھا۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو الوداع کہہ کر اللہ رب العالمین کے یہاں کوچ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوچ کروایا ہے۔ تو یہ 12 تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، یہ مسلم ہے۔ یہاں تک کہ جو امت کا ایک بڑا طبقہ آج کے دن ایک خاص قسم کی بلاد کا ارتکاب کرتا ہے، ان کے بانی مبانی جس کو وہ احمد رضا خان کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر اس بات کو مباحث کر کے بیان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے۔ جہاں تک ولادت کا مسئلہ ہے، خود احمد رضا خان نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 8 ربیع الاول ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو میں بات کرتا ہوں۔ تو ماہ ربیع الاول کی شناخت ہجرت کے واقعے سے ہے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام کے ہاتھوں پر پروردہ مقدس نسل، مقدس جیل تابعین اعظام رحمہ اللہ، اور تابعین کے ہاتھوں پر پروردہ جلیل القدر ائمہ تبع تابعین رحمہ اللہ، ان سب کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے تعلق سے جو چیز مشترک دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کوئی ذکر نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف ایک کتاب کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ڈھیر ساری چیزوں کو نہ دے کر کے بس صرف امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی سیرہ نبویہ معروف مشہور کتاب ہے۔ سیرہ نبویہ امام ابن کثیر کی، اس میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کتنے اقوال نقل کیے ہیں، آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قول انہوں نے نقل کیا ہے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا، جن کا رجحان اور جنہوں نے راجح قول اس کو قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں تو ہوئی ہے، پر 12 کو نہیں، 2 ربیع الاول۔ یہ کس نے کہا؟ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحابہ کرام پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن کی سیرت پر کتابیں ہیں، جو حدیث کی شرح کے بہت بڑے شارحین میں سے ہیں۔ امام ابن عبد البر نے ذکر کیا کہ راجح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ چلیے جناب اور ذرا آگے بڑھتے ہیں ابن کثیر کے ساتھ۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو، جس کا میں نے احمد رضا خان کے حوالے سے بھی حوالہ کیا ہے، اور جس پر جو تاریخی دستاویز ہے
جو سند کے اعتبار سے جو مستحکم روایتیں ہیں وہ اسی بات کو بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ جو بڑے مشہور اور جلیل القدر عالم ہیں اور جوامع السیرہ کے نام سے سیرت اور مستقل کتابیں لکھی ہیں، اسماء الہلال پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، فقہ پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ جلیل القدر تصانیف ان کی ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول کی تاریخ کو ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8ویں تاریخ کو ہوئی، یعنی جو رجحان انہوں نے دیکھا ساری روایتوں کو ملا کر کے ان کو لگا کہ 8 تاریخ یہ راجح تاریخ۔ اور آگے بڑھیے، ابن کثیر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 30ویں تاریخ بڑے مشہور ایک امام گزرے ہیں جو شیعوں کے بھی امام ہیں، جو اتنا عشری فرقہ شیعوں کا ہے اس کے بھی امام ہیں، وہ حقیقت میں ہمارے امام ہیں لیکن انہوں نے ان کو کڈنیپ کر دیا۔ امام ابو جعفر باقر، مشہور معروف نام ہے۔ امام ابو جعفر باقر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی۔ ابھی تک کتنے قول ہو گئے؟ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول، یہ سب ربیع الاول میں ابھی چل رہا ہے۔ 10 ربیع الاول کی تاریخ کو امام ابو جعفر باقر راجح تاریخ قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 10 ربیع الاول ہی راجح ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ذکر کیا ہے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی کئی نام امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیے جو 12 ربیع الاول کے قائلین۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑا قیمتی اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے صرف تاریخ کا اختلاف نہیں ہے، صرف تاریخ کا اختلاف ہوگا تب بھی معاملہ غنیمت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تاریخوں کا صرف اختلاف نہیں ہے، مہینے تک کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابن عبد البر کے حوالے سے وہ زبیر بن بکار جو ایک قدیم ترین مورخ ہیں، قدیم ترین مورخین میں سے ہیں، ان کے حوالے سے نام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی اور اس کے لیے ان کے پاس اپنی دلیل ہے۔ یہ جتنے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے یہ ابن کثیر نے صرف ایک کتاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، امام ابن کثیر کی السیرہ النبویہ، وہاں یہ سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر دیگر مراحل کو دیکھیں، آپ دیگر مساجد کی طرف آپ رجوع کریں سیرت کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابن کثیر نے تو مہینے کے اختلاف میں صرف زبیر بن بکار کا قول نقل کیا ہے کہ ماہ رمضان میں، لیکن خود مہینوں کے تعلق سے بھی کئی سارے اقوال ملتے ہیں، صرف ایک قول نہیں، کئی سارے مہینوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے ملتا ہے۔ یہاں سے تقریباً سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سلف صالحین کے یہاں یقینی نہیں تھی۔ سلف صالحین کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت یقینی نہیں تھی، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ متقدمین کے یہاں سے ہی چلا آ رہا ہے۔ یوم ولادت یقینی طور پر معلوم نہیں۔ اس دور میں اگر آپ دیکھیں عصر حاضر میں تو ایک بڑا نام مصر کے ایک سیرت نگار کا ملتا ہے جو محمود بادشاہ فلکی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو علم فلکیات کے ماہر تھے، جدید علم فلکیات کے ماہر تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے تاریخی روایات کو دیکھا اور دوسری طرف
جو فلکی علوم کی روشنی میں معلومات اس کو حاصل ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو فلکی معاملات کا تذکرہ آیا ہے سابقہ کتابوں میں، ان ساری چیزوں کا تحقیقی انداز میں ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ 2 ربیع الاول ہے، نہ 8 ربیع الاول ہے، نہ 10 ربیع الاول ہے، نہ 12 ربیع الاول ہے، پر ہے ربیع الاول، پر ہے ربیع الاول۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اس لیے کہ اس میں تو اتفاق ہے، تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، لیکن جو چیز سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، جس میں کسی زید امر بکر کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یوم الاثنین کو ہوئی، سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس دن کے بارے میں کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں، اور اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ سوموار کا دن یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح قول کے بعد پھر قیل اور قال کی گنجائش باقی نہیں کر سکتی۔ یہاں سے محمود پاشا فلکی نے سوموار کا دن دیکھا، یہ یقینی بات ہے، تو کہا کہ ان تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سوموار کا دن اگر دیکھا جائے تو وہ 9 ربیع الاول پڑتا ہے، نہ کہ 8 ربیع الاول، تاریخی اعتبار سے بھی اور فلکیاتی اعتبار سے بھی۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے سائنسی دلیلیں بھی پیش کی ہیں اور جو تاریخی روایات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان کی اس تحقیق کو بر صغیر کے سب سے بڑے سیرت نگار قاضی سلیمان سلمان منصور پوری صاحب رحمت للعالمین، انہوں نے محمود پاشا فلکی کی اس تحقیق پر اعتماد کیا ہے اور اعتماد کرتے ہوئے 9 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے راجح قرار دیا ہے، اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیرت کی عالمی انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم فی سیرت النبی المعصوم، جسے ہمارے استاد اساتذہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب الرحیق المختوم کے اندر انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کی تاریخ کو راجح قرار دیا ہے، اور یہ چیز بیان کی ہے کہ جو صحیح روایات میں 8 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، 8 میں اور 9 میں فرق نہیں ہے، وہ اعتبارات کا فرق ہے، کچھ گھنٹوں کا فرق پڑتا ہے، اس لیے وہ 8 اور 9 دونوں کہا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے 9 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے وہ گویا جمہور سیرت نگاران کی رائے میں راجح تاریخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے۔ اب آئیے ذرا سا اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اگر متعین بھی مان لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے، تو کیا اس تاریخ کو کسی خاص اہمیت کے پس منظر میں عید کے طور پر منایا جانا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں وہ فرض عقیدت میں ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا درست ہے یا نادرست ہے، لیکن جو طبقہ اس چیز کو کرتا ہے وہ اس لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نام لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا نام لے کر کے ایک بدعت کو دین میں ایجاد کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آسان ترین طریقہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے
یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ایک خوشی کا لمحہ ہے، ایک خوشی کی گھڑی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کا موقع یقیناً اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن یہ ولادت و سعادت کی جو مناسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی یا نہیں؟ دو بات آپ اس میں سے کسی ایک کا جواب ہے۔ یقیناً یہ مناسبت موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو جانتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس درجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے، قیامت تک آنے والے لوگ محبت کا وہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش نہیں کر سکتے۔ اب محبت کا معاملہ بھی موجود ہے، اس مناسبت کی کا بھی وجود پایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن کیا ایک مرتبہ بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت کو منانے کا حکم دیا، یا پھر پوری اپنی زندگی میں 40 سال تو آپ نبی ہی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 23 سالہ دور نبوت آپ کا ملا، اس 23 سالہ دور نبوت میں کم سے کم 23 بار تو یہ دن آیا ہو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی اس دن کو منایا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پر جان چھڑکنے والے، آپ پر اپنے مال اور اولاد اور اپنے آپ کو قربان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت موجود تھی، کیا انہوں نے کبھی آپ کے سامنے آپ کی ولادت کو منانے کا اہتمام کیا؟ ایک بات جان لیں آپ کہ عبادت جو اس دن عبادت نہیں ہے وہ قیامت تک عبادت نہیں بن سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا قیمتی قول ہے کہ ما لم یکن ذالک ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون دینا، کہ جو چیز اس دن دین کا حصہ نہیں تھی، کس دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز اس دن دین کا حصہ نہیں تھی وہ قیامت تک دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اور تو اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حذیفہ ابن یمان، صحابہ کرام میں اس صحابی کی پہچان یہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول کیا ہونے والا ہے، کیا ملنے والا ہے، کیا اچھائیاں آنے والی ہیں، کیا خوشخبریاں ہیں، لیکن حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلوتے ایسے صحابی تھے جو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منفی چیزیں پوچھا کرتے تھے، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، آزمائشوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے یار دیکھو، اگر آپ فتنے سے بچ گئے نا تو اگر نیکیاں بہت نہ بھی ہوئی اللہ میاں یہاں کام چل جائے گا، لیکن اگر نیکیاں آپ کی ہمالیہ پہاڑ کی طرح سے ہیں لیکن ساتھ میں کسی فتنے میں آپ پڑ گئے، کسی بدعت میں آپ پڑ گئے تو بیڑا خراب۔ تو کہا کہ صحابہ اچھائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے لیکن میں ہمیشہ فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ فتنہ مجھے پتہ چل جائے، میں فتنوں میں نہ پڑوں، اچھے کام ہمارے بے شک کچھ کم ہو جائیں لیکن کسی فتنے اور آزمائش اور بدعت کے کام میں مبتلا نہ۔ اس لیے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فتنوں کے تعلق سے، گویا یہ فتنوں کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں اس کے اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ وہ پہلے سے ان کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آنے والے زمانے کی چیزوں کے بارے میں حذیفہ کو بتایا تھا جو کسی صحابی کو معلوم نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہو رہا تھا حذیفہ کے پاس بھیجا تھا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہ جاؤ ذرا پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن جہنمیوں کا نام لیا تھا اپنے ساتھیوں میں سے، کہیں میرا نام جہنمیوں میں تو نہیں ہے؟ میں مسلمان ہو کے مر رہا ہوں کہ نہیں مر رہا ہوں؟ خالی اتنا کنفرم کر دو. یہ راز میں نہیں پوچھ رہا، لیکن اب اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ میں اچھے لوگوں میں سے ہوں یا برے لوگوں میں سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے امین ہیں، وہ بتائیں گے نہیں. تو انہوں نے ایک دوسری چیز پوچھی کہ اگر میرا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں لیا ہوگا یا برے لوگوں میں لیا ہوگا تو حذیفہ کبھی میرے جنازے کے اندر نہیں آئے. تو عبداللہ بن عمر کو کہا کہ دیکھو بیٹے، جب میرا جنازہ پڑھنے لگو تو اس میں ایک بات ضرور دھیان رکھنا کہ دیکھنا حذیفہ ہمارے جنازے میں ہے یا نہیں. سبحان اللہ، یہ معاملہ تھا اس صحابی کا. کہا کہ اگر وہ میرے جنازے میں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منفی بات جو ہے نہیں سنی. وہ مجھ کو تو نہیں بتائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، وہ اس راز کو اوپن نہیں کریں گے. اس لیے میرے مرنے کے بعد اس چیز کو دیکھنا کہ وہ میرے جنازے میں شامل ہے یا نہیں. اگر وہ شامل ہیں تو یہ خیر کی علامت ہے، اور اگر شامل نہیں ہے تو پھر اپنے باپ کے لیے خیر کی دعا کریں. یہ صورتحال تھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت انہی شکلوں میں انجام دو جن شکلوں میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادتیں انجام ہوئی ہیں. جو عبادت کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں موجود ہے، اس شکل کی عبادت آئندہ انجام نہ دیجو، اس لیے کہ وہ سنت تو نہیں ہو سکتی. سب کچھ ہو سکتی ہے، آپ کی نیت اپنی جگہ پر، آپ کی عقیدت اپنی جگہ پر، آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ کام درست نہیں. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسے رسوم کو ہرگز نہ ادا کرے. جو حضرت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس صحابی نے جو جن کو پتا تھا کہ آئندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں ایک بار بھی اس دن کو مناسبت سمجھ کر کے، عید سمجھ کر کے منایا نہیں گیا. تابعین کے زمانے میں منایا نہیں گیا، تبع تابعین کے زمانے میں منایا نہیں گیا. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے سب سے بہتر ہونے کی شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صرف بات یہیں تک نہیں رک جاتی، اس کے بعد آپ آگے بڑھیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا زمانہ، امام مالک کا زمانہ، امام احمد بن حنبل کا زمانہ، یہ چاروں ائمہ، جن چاروں ائمہ کے مقلدین اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کسی اہتمام کا نہیں ملتا. اور آگے بڑھیے، مسئلہ یہیں پر نہیں رک جاتا. ان چاروں اماموں کے بعد زمانہ آتا ہے محدثین اعظام کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ابو داؤد کا، امام نسائی کا، امام ترمذی کا، امام ابن ماجہ کا، امام دارمی کا. ان سارے لوگوں کے زمانے میں اس بلاد کا وجود بالکل نہیں ہوتا. ان لوگوں کے زمانے میں اس پر ڈسکشن ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ چیز پائی ہی نہیں گئی. لو صاحب، اب اگر نہیں پائی گئی تو پھر یہ آئی کہاں سے؟ جب اتنا لمبا چوڑا شروع کا زمانہ گزر گیا، کیا وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے یا خالی خولی دعویٰ کرتے تھے، اوپر سے دعویٰ کرتے تھے محبت؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا. پھر کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلامی چیز ہے ہی نہیں، یہ غیر اسلامی چیز ہے. سب سے پہلا ثبوت اس کا جو ملتا ہے وہ 4 صدی ہجری میں شیعیوں کے دور حکومت میں، عبیدیین کے دور حکومت میں، قاہرہ کے اندر جو ان کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومہ تھا،
4 صدی ہجری میں ان میں کے ایک خلیفہ نے، شیعی حکمراں نے سب سے پہلے برتھ ڈے منانے کا آغاز کیا۔ نوٹ کر لیجیے اس کو، جس کو نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لیں، جب جہاں ملنا ہے پوچھنا ہے پوچھ لیجیے۔ سب سے پہلا بدعت کا یہ سلسلہ شروع کرنے والا 4 صدی ہجری میں، اور مصر کا حکمراں عبیدی حکمراں۔ اور جب برتھ ڈے کی ایجاد ہوئی تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے؟ نہیں صاحب، ایک ساتھ 6 برتھ ڈے منانے کی بنیاد رکھی اس نے۔ کتنے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 6 برتھ ڈے منانے کی بنیاد اور بدعت کا اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ کن کا صاحب؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا کس کا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا کس کا؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چوتھا کس کا؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پانچواں کس کا؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور چھٹا کس کا؟ ذات شریفہ کا، خود اپنا۔ جو بھی حکمراں ہوتا تھا وہ اپنا برتھ ڈے، یہ 6 برتھ ڈے منانے کی ایجاد اس نے قائم کی شیعوں نے۔ کس نے؟ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، شیعہ ہی نہیں، شیعوں میں بھی جو سب سے خطرناک فرقہ ہے اثنا عشری فرقہ یا اسماعیلیہ، باطنی فرقوں میں سے ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا علم رکھتے ہوں تو باطنی فرقوں میں کی یہ ایجاد ہے۔ 4 صدی ہجری میں اس نے یہ ایجاد کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلا، اور پھر ایک ان کا کمانڈر ان چیف آیا جو سنی تھا، جس کا نام افضل تھا۔ اس نے آ کر کے یہ سارے برتھ ڈے اس کا سلسلہ روک دیا، اس کا سلسلہ روک دیا۔ لیکن حکومت شیعوں کی تھی، حکومت عبیدیین کی تھی، ان کا روکا ہوا زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکا۔ پھر ایک نیا جب عبیدی خلیفہ بنا، عامر باحکام اللہ، سن 524 ہجری میں، اس نے پھر سے روکے ہوئے برتھ ڈے کا جو سلسلہ تھا اس کو پھر سے لاگو کر دیا۔ یہ معاملہ تھا مصر کے اندر۔ اربل ایک جگہ ہے مصر کے بعد، وہاں برتھ ڈے منانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ وہاں جس شخص نے شروع کیا تھا وہ 7ویں صدی ہجری میں شروع کیا۔ 7ویں صدی ہجری میں ملک مظفر کوکبری کے نام سے ایک حکمراں گزرا، اس نے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کام کے منانے کا اہتمام کیا، اور اس میں وہ ساری رسوم و رواج جو غیروں سے لے کر کے، غیر تہذیبوں سے لے کر کے آیا تھا، اس کو اس نے مسلمانوں کے یہاں رائج کرنے کی کوشش کی، اور تب سے لے کر کے یہ بدعت مسلمانوں کے یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ یعنی 4 صدی سے آغاز ہوا، بیچ میں کچھ دنوں تک کٹی رہی، اور پھر 7ویں صدی ہجری سے لے کر کے اس کا سلسلہ قائم ہے۔ ایک ایسی چیز جو اسلام کے اندر شروع کی 4 صدیوں تک، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین، یہ جو میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ بدعتوں کا انسائکلوپیڈیا عربی زبان کے اندر ایک کتاب ہے، الابداع فی مطالب الابتداع۔ یہ علی محفوظ کی کتاب ہے، بدعتوں کا انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے اس کی پوری تاریخ کو نقل کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتداء الصراط المستقیم کے اندر بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی کے نام پر یہ لوگ کرتے ہیں، یہ اپنے ذات کے مطابق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے ہی۔ یہ سابقین اولین اور قرون مفضلہ کے اندر اور 4 صدیوں تک یہ چیز موجود نہیں تھی، اس لیے اس کا کرنے والا بدعتی شمار ہوگا، اور اپنی محبت پر جو اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، اس محبت پہ تو اس کو ثواب دیا جائے گا،
لیکن یہ جو رسمیں وہ انجام دے رہا ہے نا، ان رسموں پر اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا. اس کا جو معاملہ بدعت کا ہے، اس کی جو سزا ہے وہ اس کو بھگتنی پڑے گی. اس لیے کہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو مطلوب ہے. ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے. تو وہ محبت، یہ اہل بدعت جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں، حقیقت میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے، ورنہ اپنی جان کیوں جوکھم میں ڈالتے؟ وہ کیوں اپنے پیسے خرچ کرتے؟ وہ کیوں اتنا دھمال مچاتے؟ وہ کیوں اتنا اہتمام کرتے؟ ابھی میں کرشنا نگر سے آیا ہوں. کرشنا نگر سے چندوٹا کے درمیان بسوں کا سلسلہ ہی بنا. میں نے پوچھا بھائی بس کیوں نہیں مل رہی ہے؟ چندوٹا میں خطبہ ہے، وہاں پہنچنا ہے. کہا کہ صاحب آپ کو معلوم نہیں آج عید میلاد النبی ہے. میں نے کہا کہ عید میلاد النبی ہونے کا مطلب ہے روڈ پہ ہڑتال کر دو. کہا کہ نہیں صاحب، آج کیسے نکلیں گے؟ آج تو ہماری عید میلاد النبی. اور پھر صاحب ہر جگہ وہ جھنڈے پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اگر اس قسم کا اسلامی رنگ عید الفطر کے موقع پہ کر دیا جائے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ کر دیا جائے، کیا ماشاء اللہ شان و شوکت ہوگی، مسلمانوں کی ایک تہذیب جھلکے گی، اسلامی شان و شوکت کا اس سے پتہ چلے گا. لیکن ایک بدعت چیز پر جس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، اس کو آپ اتنے اہتمام سے مناتے ہیں جس سے اہتمام سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں مناتے. میرے بھائیوں، یہاں فتویٰ چھوڑنے کا معاملہ نہیں ہے. ابن تیمیہ نے کہا کہ آپ کی محبت کا عقیدہ اپنی جگہ پر، عقیدت آپ کی اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ بدعت ہے اور اس پر اللہ رب العالمین آپ سے خوش نہیں ہوگا. آپ کے آپ وسلم سے محبت جو ہے، جو عقیدت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. لیکن آپ اس کی جگہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو آپ جس طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، وہ ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو سزا ملے گی. تو کیوں نہ ایسی چیز کریں جو اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اے میرے امتیوں، اے میرے پیارے عقیدت مندو، میری پیدائش کے دن پر خوش ہو رہے ہو نا، تو خوشی ایسے مناؤ جیسے میں خود مناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ولادت کے دن کو منایا ہے. اللہ کے رسول گویا پیغام دے رہے ہیں کہ اے امتیوں، اتنے سستے میں اپنے آپ کو نہ نپٹاؤ. اگر سچ مچ ہم سے محبت کرتے ہو نا، تو اس دن کو ویسے مناؤ جیسے میں خود منا رہا ہوں. کیسے منایا آپ نے؟ کیسے منایا؟ اپنے پیدائش کے دن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوموار نہیں چھوڑا جس میں آپ روزہ کر رہے ہیں. ہر سوموار کو ہر ہفتے مناتے تھے، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں. صاحب سال میں منایا تو کیا منایا، وہ تو دنیا مناتی ہے. اگر محمد سے محبت کا دعویٰ ہے، ہر ہفتے مناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میں اپنی پیدائش کی خوشی میں اس دن کو مناتا ہوں. ایسے مناؤ نا یار، دونوں چیزیں مل جائیں گی، محبت کا ثبوت بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ، اور یہ متفق علیہ ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. اور اس میں روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن ولادت ہوئی. منائیے اس طریقے پر. اگر منانے پر آتے ہیں، ہم سب سے پہلے آپ کی تعریف کریں گے. آئیے ہم سب مل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہر ہفتے، مہینے میں، سال میں. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ پیغام بھی دیا کہ دیکھو میری پیدائش کا دن روزے کا دن ہے اور عید کے دن روزہ حرام ہوتا ہے. دھیان دیجیے گا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. تو پھر آپ کی پیدائش کا دن عید کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اتنی موٹی بات کھوپڑی میں نہیں آتی. بھائی آپ کی ولادت کا دن روزے کا دن ہے، اور روزہ جس دن ہوتا ہے وہ عید کا دن نہیں ہوا کرتا. ناممکن ہے، حرام ہے کہ عید کے دن روزہ رکھا جائے. لیکن اللہ کے رسول نے پوری زندگی روزہ رکھا اپنی پیدائش کے لیے.
اب یا تو ان کو صحیح مان لیں اور یا تو ہم جو کر رہے ہیں اس کو صحیح مان لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ہے. بس عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایتوں سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شہدائی بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی شاہراہ روشن شاہراہ پر چلائے. اللہ رب العالمین ہمیں بدعت کی پابندیوں سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں جب زندہ رکھے, سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتا ہوا زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں اللہ رب العالمین ان کی ضرورت اگر اس میں ان کی مصلحت ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو تحت نگاہ مشاہدہ کر دے. اور جب ہم ان تک پہنچیں تو ہمارا بھی حشر اللہ رب العالمین نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.